تو آج کا ہمارا سبق یہی ہے کہ ہم آج مخارج کو مختصر پڑھنے والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں جو ہمارا سب سے پہلے مخرج ہے وہ ہے جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، ٹھیک ہے۔ اس سے 3 حرف نکلتے ہیں جن کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ یہ مشہور حرف ہیں، ان کے اوپر آواز بھی بنتی ہے، جیسے کہ ہے ما، ٹھیک ہے، مو، می، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کے اندر سمجھو کہ ہڈی کی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو پورا نہ ادا کیا جائے تو حرف کی ذات ختم ہو جاتی ہے، اس کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ کبھی ان کے اوپر مد بھی ہوتا ہے، اسی لیے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ الف، واو اور یا قرآن میں کب آتے ہیں؟ جب الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، جیسے صراط، را الف زبر را، ٹھیک ہے۔ جیسے کاف الف زبر کا، کانا، اسی طرح میم الف زبر ما، اس طرح الف آتا ہے قرآن مجید کے اندر۔ واو کس طرح آئے گا؟ واو مدہ وہ اس طرح آئے گا کہ واو ساکن ہوگا، اس سے پہلے پیش ہوگی، جیسے میم واو پیش مو، قالو، لام واو پیش لو، ٹھیک ہے، کافرون، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح واو آئے گا، واو ساکن ہوگا، پیچھے کیا ہوگی؟ پیش ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جو یا ہے، یا مدہ قرآن میں کس طرح کام کرتی ہے؟ یا ساکن ہوگی، پیچھے زیر ہوگی، جیسے الحمدللہ رب العالمین، میم یا زیر مین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ یا کام کرتی ہے، ان کے اوپر آوازیں بھی بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کے اوپر آواز بنانا چاہیں، میں اب تھوڑی مثال دیتا ہوں، جیسے فَبِأَيِّ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام میں آ جاتا ہے، فَبِأَيِّ لام الف زبر لا، آگے اگر حمزہ آ جائے تو بڑی مد ہوتی ہے، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا۔ یہ حروف مدہ ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ کہاں سے نکلتے ہیں؟ منہ کے خالی حصے سے، جیسے جب یہ ادا ہوتے ہیں منہ کھلا رہتا ہے، با الف زبر با، کھلا رہ گیا، با واو پیش بو، کھلا رہ گیا، با یا زیر بی، کھلا رہ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، یہ مخرج نمبر 1 ہے۔ اب اس کے بعد حلق کے اندر 3 مخارج ہیں، یہاں سے 6 حروف نکلتے ہیں جن کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ یہ جو ہوتا ہے یہ حلق ہوتا ہے، جب اس سے نیچے چیز اترتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی حلق سے نیچے اتر گئی ہے، اب یہ حلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کھڑی ہے گردن، یہ جو گردن ہے یہ کیا ہے؟ حلق ہے۔ اب یہ جو ہے اقصائے حلق، یہاں سے 2 حروف نکلتے ہیں، کون کون سے؟ حمزہ اور ہا، سراجا وہ، یہاں سے ہا نکل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حمزہ انعمت علیہم، الحمد، یہ جو جھٹکا ادا ہو رہا ہے شروع میں یہ حمزہ ہے۔ اقصائے حلق یعنی حلقہ وہ حصہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے مخرج، یہاں پر بیچ میں سے حلقہ، بیچ، وسط حلق یعنی حلقہ وہ حصہ جو درمیان والا ہے، یہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ہا اور عین۔ کون سے حروف؟ عین اور ہا۔ اب اس کو دیکھیں قرآن میں کیسے کام کریں گے، جیسے قل یا ایھا الکافرون لا یہاں پر عین کی آواز کیا ہے؟ رک جائے گی، جیسے نستعین، یہاں سے عین جیسے یہاں سے ہی نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہا کیسے نکلتی ہے؟ جیسے الحمد، الحمد، قل ہو، ہا یہاں سے نکلی، ہا اوپر سے، قل هو اللہ احد، اگر اسی آواز کو میں نیچے لے آؤں، احد، یہاں سے کیا ہوگا؟ غلط ہو جائے گا، ہا کی جگہ ہا پڑھا جائے گا، تو یہاں سے ترجمہ تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو حمزہ کا پتہ چل گیا، ہا کا پتہ چل گیا، عین کا پتہ چل گیا، ہا کا پتہ چل گیا۔ اب آگے آ گیا ہے غین اور خا۔
اب یہ جو ہے یہ حلق یہ حصہ ہے جو منہ کی طرف آ رہا ہے اوپر کی طرف. غین اور خا غرارے جہاں سے کرتے ہیں پانی ڈال کر تو یہاں سے بھی کیا ہے غین اور خا نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, غین جیسے غیر المغضوب غیر, ٹھیک ہے, جیسے خالدین یہاں سے جب گرارے آوازیں ہیں مختصر, صفات کا فرق ہے, لیکن کیا ہے غین اور خا یہاں سے ادا ہوتے ہیں. حلقہ وہ حصہ جو منہ کی طرف آ رہا ہے. اس کو ان 6 حرفوں کو حمزہ ہا عین ہا غین خا کو حروف حلقی کہتے ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نمبر 3 پر ہے حروف لہاتیہ. لہات کہتے ہیں یہ جو اندر, لہات کہتے ہیں چھوٹی زبان کو, صغیر لسان یعنی جو اندر اٹکی رہتی ہے, لٹکی رہتی ہے, جو لٹکی ہوتی ہے چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا, اس کو لہات کہتے ہیں. کوا اردو میں کوا کہتے ہیں, اور اسی طرح سرائکی میں اس کو سنگڑی کہتے ہیں, اور اسی طرح اس کو فارسی میں کسرہ یا ملازہ بھی کہتے ہیں. اب حروف لہاتیہ یہ قاف اور کاف کو کہتے ہیں. قاف موٹا قاف یعنی یہ کہاں سے نکلتے ہیں, زبان کی جڑ, آخر میں زبان کی جڑ, اوپر کا تالو, وہ تالو جہاں وہ لٹکی ہوئی چیز رہتی ہے, جب آپس میں ملے گی اس کے ساتھ, جیسے قاف قاف. اب تھوڑا سا آگے کاف کاف. یہاں پر دیکھیں یہ جو تالو ہے یہ نرم ہے اوپر والا, یہ جو سخت تالو ہے نا یہاں سے کاف ادا ہوتا ہے, باریک کاف, اور یہ قاف موٹا ہے اور یہ کاف باریک ہے. مخرج اگر صحیح ہو جائے تو حرف صحیح نکلتا ہے. اب ٹھیک ہے, حروف لہاتیہ قاف اور کاف کو کہتے ہیں. یہ قرآن میں کس طرح کام کرتے ہیں, جیسے قل اعوذ برب الفلق. دیکھ لیں زبان کی جڑ اوپر کی طرف لگ رہی ہے. قل یا ایھا الکافرون. ٹھیک ہے, آپ کو ان کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد نمبر 4 پر ہے حروف شجریہ بے سکون جیم. شجر, ٹھیک ہے, یہ جو درخت ہوتا ہے یعنی اوپر دیکھیں یہ جب منہ بند ہوتا ہے تو اس میں ایک جگہ کھلی رہتی ہے, یہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں. یعنی زبان کا بیچ درمیان, زبان اوپر کی طرف اٹھ جائے تالو کی طرف, وہاں سے جیم شین یا, جیم شین یا ادا ہوتے ہیں. اب یہ جو یا ہے اس کو غیر مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نمبر 5 پر حرف حافیہ. حافہ کا معنی کروٹ کے آتے ہیں, یعنی زبان کا یہ جو پاسا ہوتا ہے, ہم یہ والا جو کہتے ہیں نا کروٹ, ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے جب یہ دانت آخری دانتوں کے ساتھ لگتی ہے تو وہاں سے لاد ادا ہوتی ہے, اس طرف سے ہو یا اس طرف سے ہو. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے بائیں جانب سے آسان ہے, دائیں جانب سے مشکل ہے, اور اسی طرح دونوں طرف سے نکالنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے. تو اس لاد کو حافیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مخرج مشکل ہے, اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں نے 2-3 سبق اس کے پڑھائے ہوئے ہیں, وہاں پر آپ مزید دیکھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد نمبر 6 پر ہے طرفیہ یا پھر ذلقیہ. یہ کیا ہیں, 3 حرف ہیں, لام نون را. ٹھیک ہے, لام کہاں سے نکلتا ہے, اس میں 4 دانتوں کا تعلق ہے. نون کے اندر کیا ہے 3 دانتوں کا تعلق ہے, اور اسی طرح را کے اندر 2 دانتوں کا تعلق ہے. ان کے اندر بس یہ فرق ہے. ان تینوں حرفوں کو لام نون را کو طرفیہ یا پھر ذلقیہ کہتے ہیں. طرف کا معنی کنارے کے آتے ہیں, یہ جو مڑا ہوا کنارہ ہوتا ہے زبان کا, جب یہ تالو کے ساتھ لگتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے مسوڑے جو ہیں ان کے ساتھ سے یہ لام نون را. اگر آپ نے یہ ان کے مخرج نہیں دیکھے تو تفصیلاً وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں. اس کے بعد نمبر 7 پر ہے نطعیہ. نطع کا معنی گھڑے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, غار کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اوپر جو تالو ہوتا ہے جہاں صفو جیسی لکیریں بنی ہوتی ہیں, وہاں سے قا دال تا نکلتے ہیں. زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑ, ثنایا علیا کی جو جڑ ہے جہاں پر صفوں جیسی لکیریں بنی ہوتی ہیں, تو وہاں سے قا دال تا نکلتے ہیں. ان کے اندر جو فرق ہے وہ صفات کی وجہ سے ہے. انشاءاللہ صفات ہم آگے پڑھ لیں گے. اس کے بعد یہاں پر نمبر 8 پر ہے حروف لثویہ. لثا کا معنی مسوڑے کے آتے ہیں, یہاں سے نرم حروف ادا ہوتے ہیں, لا ذال سا, ان کو حروف نرم کہتے ہیں. لثا مسوڑے سے ہے. ٹھیک ہے, تو زبان کی نوک اور کیا ہے ثنایا علیا کا کنارہ, یہاں سے کیا ہے لا ذال سا نکلتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو لسا کا معنی مسوڑے کے آتے ہیں، یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ اس کے بعد نمبر 9 پر ہے حروف صفیریہ۔ صفیر کا معنی سیٹی کے آتے ہیں، یہ صفات کی وجہ سے ان کا نام ہے، مخرج کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں اسعۃ اللسان، یعنی زبان کی وہ نوک جو بالکل شروع میں باریک سی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے کیا ہے، سین، صاد اور زا نکلتے ہیں۔ سین، یہاں پر دیکھیں ثنایا سفلا کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنایا علیا کے بھی ہیں، یعنی زبان ثنایا سفلا کے ساتھ نیچے والے 2 دانتوں کے ساتھ بھی لگتی ہے اور اوپر کے ساتھ بھی تھوڑی سی لگ جاتی ہے، تو وہاں سے سین، صاد، زا ادا ہوتے ہیں۔ جب سیٹی ہم ادا کریں گے تب یہ مکمل لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف صفیریہ اصلۃ اللسان، یعنی زبان کی تیز نوک سے ادا ہونے والے حروف، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 10 پر ہے حروف شفویہ۔ اب حروف شفویہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 فا، با، میم، واو۔ فا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ثنایا علیا کی نوکیں جب یہاں پر ہونٹوں میں لگتی ہیں شکم کے، جہاں پر نرم تری والا حصہ ہے، تھوڑی سی لگانے سے فا ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد با، میم، واو دونوں ہونٹ ہیں، اب با دونوں ہونٹوں کو ملانے سے با تری والے حصے کو، ٹھیک ہے، جب ہم اس کو ملائیں گے تو وہاں سے با ادا ہوگی۔ میم کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے باہر کو جب ہم ملائیں گے، جیسے میم، میم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، لیکن اگر آپ نے تفصیلاً دیکھنا ہے تو میرے چینل پر جا کر آپ ان سب ویڈیوز کو، ان سبق کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 11 پر ہے آخری جو ہے خیشوم، یعنی ناک کا بانسا، اس سے نون اخفا والا اور میم اخفا والا نکلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے ما کان، ناک کا بانسا جو ہے ما کان، یہاں سے غنہ بھی نکلتا ہے، جیسے ان الذین، غنہ کا مطلب ہوتا ہے گنگنانا، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ 9ویں اور 10ویں لمحہ کے اندر ہم پڑھ لیں گے، اور یہ جو ہمارا لمحہ نمبر 4 ہے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو مختصر مخارج اور حرفوں کا بتایا ہے، اگر آپ نے تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہے تو میں نے ایک ایک حرف کا ایک ایک مخرج بتایا ہوا ہے۔ اگر آپ نے میری ویڈیوز، میرے سبق نہیں دیکھے تو میرے چینل پر جا کر آپ ان سبق کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا تھا کہ ان مخارج کو ہم نے مختصر یہاں پر پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم آگے سبق پڑھنے والے ہیں وہ انشاءاللہ صفات کا سبق ہے، جو کہ حرفوں کے اندر صفات ہوتی ہیں، حرف موٹا کیوں ہے، حرف باریک کیوں ہے، اس حرف کی آواز نرم کیوں ہے، اس حرف کی آواز قوی کیوں ہے، شدت ہے، رخوت ہے، اسی طرح استعلاء ہے، اطباق ہے، انفتاح ہے، اصمات ہے، اطلاق ہے، صفیر ہے، لین ہے۔ تو ان کو کیا کریں گے ہم؟ صفات کو، صفات ہوتی ہیں مطلب خوبصورت بنانے والی، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آگے جو پڑھیں گے وہ ہے صفات کا لمحہ نمبر 5۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔